اللہ والے ہر وقت محنت کرتے. اب یہاں میں یہ بھی بتا دوں، کوئی سجدہ نہ کرے اللہ تعالی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی کرتا ہے تو بھی اس کی ذات کو کوئی فرق. وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ. ہم اگر اعمال صالحہ کرتے ہیں اپنے بھلے کو، نہیں کرتے ہیں تو نقصان صرف ہمارا. کریں گے اپنا فائدہ، نہیں کریں گے اپنا نقصان. اب دھیان سے سننا، اللہ والے جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، فرائض جو چیزیں فرض ہیں، واجبات جو ضروری ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ نفل نہیں چھوڑتے. وہ ہم میں سے اکثر فرض ہی نہیں پڑھتے، اور اللہ والے نفل بھی نہیں چھوڑتے. تو جو نفل تک نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو اللہ سے تعلق زیادہ ہے یا نہیں؟ تو جب ان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے تو اللہ کی رحمت بھی ان پر زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں ان سے جوڑ دیا کہ تم ان سے ہی جڑ جاؤ. تمہارے عمل میں کمی ہے نا، تو ان سے ہی جڑ جاؤ. جب ان سے جوڑو گے تو نافرمانی کا جذبہ نہیں اٹھے گا. عمل کم ہے لیکن ان سے جب جڑ جاؤ گے تو ان کی وجہ سے نافرمانی سے بچنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہی شوق بخشوا دے گا. اسی کے ذریعے تمہیں بھلائی مل جائے گی. غور کیا جائے. پھر ہمیں اخلاق سکھائے گئے، عاجزی سکھائی گئی، بندگی سکھائی گئی، نیکی سکھائی گئی. تو جب نیکی کا شوق ہو جائے تو سمجھو میرے اندر ایمان مضبوط ہو رہا ہے. اور جب نیکی کا شوق نہ ہو، نیکی کی رغبت نہ ہو، تو سمجھ لو کہ میرے اندر گڑبڑ ہے، میرا معاملہ صحیح نہیں. کیا ہم یہ روزانہ غور کرتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک سارا دن کرنے کے بعد رات کو جب بھی جا کے سوئیں، کبھی سوچا کہ آج میں نے کمایا کیا ہے، کھویا کیا ہے؟ ہاں، پیسے گن لیتے ہوں گے آپ کہ آج اتنی کمائی ہوئی. ہو سکتا ہے سرانے کے نیچے رکھ کے سوتے ہوں کہ خوابوں میں مزید آ جائیں. وہ تو کرتے ہوں گے شاید ہم، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے آج اپنے رب کا کتنا کہنا مانا ہے اور کتنا نہیں مانا. اور اللہ والوں کو نوٹوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو یہی ہے کہ کوئی ایک نیکی ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے. ہم لوگ جستجو ہی نہیں کرتے. سوچنا چاہیے. جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم میری طرف بالشت بھراؤ، میں پورا ہاتھ تمہاری طرف آتا ہوں. اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، مگر اس نے ہمیں سمجھایا کہ تھوڑا سا بھی آؤ گے میری رحمت بہت زیادہ آئے گی. کر کے دیکھ لیں. لیکن ہم بھاگتے ہیں، ہم اس طرف نہیں آتے، تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. اور جس کو اللہ کا قرب چاہیے اس کے لیے آسان طریقہ بتایا گیا کہ وہ عاجزی کرے، بندگی کرے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے. ہماری کوشش ہوتی ہے لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں اونچی کہیے گا، سب لگے ہوئے جو بھی کوئی دیکھے میری تعریف کرے.
کوئی چاہتا ہے میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اچھے کپڑوں کی تعریف ہو، میں نے اپنے آپ کو ذرا سنوارا ہے تو میری. بندے کے پاس اپنا ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کچھ ہے؟ جو کچھ ہے رب تعالی کا دیا ہوا ہے. تو اے بندے، اپنی تعریف کا شوق ہے تو جس نے دیا ہے تیرے اندر اس کا شوق کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو راضی کر، سارا جہان تیری تعریف کرے گا. اور یہ تعریف رب کی تعریف ہوتی ہے. بندہ سمجھتا ہے میری ہو رہی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھدار وہی ہے جو رب تعالی کی نعمتوں پر شکر کرے، اور جب کوئی نعمت ملے تو پھر رب کا ہو جائے، پھر اس سے منہ نہ پھیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور وہی ہے وہ اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. 3 چیزوں کا بیان ہوا، کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا. یہ جو قوت ہے کانوں میں سننے کی، یہ ڈاکٹروں نے رکھی ہے؟ آواز آئے نہیں. اچھی بری آواز کی پہچان آپ کرتے ہیں، یار اس کی آواز بہت اچھی ہے، بڑا سریلا ہے، اس کی آواز میں کشش ہے، لپک ہے، یہ اچھا ہے. کسی کا حسن جمال دیکھتے ہیں آنکھوں سے، تو آنکھوں میں، کانوں میں یہ جو قوت ہے سننے کی، دیکھنے کی، یہ کس نے رکھی ہے؟ اب اس نعمت کو پہچانے کہ اگر یہ نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں. کوئی ٹائم 5 منٹ نکالا کریں ایسے، میری آنکھیں نہ ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا، میرے کان نہ ہوتے میرا کیا حال ہوتا. اور ان دونوں نعمتوں کے ساتھ ذکر ہے دل کا. آوازوں کو آپ کانوں سے، شکلوں کو، چیزوں کو آپ آنکھوں سے، ایک سے سنتے ہیں ایک سے دیکھتے ہیں. اور پھر دل جس کو کہتے ہیں قلب، فؤاد، یہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ اس دل سے آپ اگر محروم ہو جائیں، اس کی خاصیت سے محروم ہو جائیں، تو پھر آپ کی کوئی حیثیت، بھلے کان ہو، آنکھ ہو، دل نہیں ہے. یہاں میں ایک بات اشارتاً کر رہا ہوں، حالانکہ یہ جگہ آئی تھی تصوف کا بیان کرنے، مگر سارے صوفی نہیں ہیں، اس لیے بہت سی باتیں نہیں سمجھیں گے، اس لیے صرف کچھ باتیں اشارے میں کروں گا. صوفیاء کے ہاں دل کی بڑی اہمیت ہے. سائنس کی ایک بات سن لیں پھر میں اس پہ آتا ہوں. اب تک سائنس یہ کہتی رہی کہ دل ہے تو صحیح انسان کے جسم میں، مگر نہ وہ سوچتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے، وہ حاسہ، سینس نہیں ہے. یہ سائنس اب تک کہتی رہی، مگر اب سائنس کو بھی سمجھ آنے لگی ہے، اب اس پر آ رہے ہیں. مگر قرآن نے بتا دیا یہ دل ہے، دل جو تمہارے جسم میں بادشاہ ہے.
کیوں کہتے ہو؟ مثال کے طور پر کوئی چیز آ گئی سامنے، کہتے ہیں کھائیے، آپ کہہ دیتے ہیں میرا جی نہیں کرتا. کیوں کہتے ہو یہ؟ یار فلانی جگہ چلو، نہیں یار دل نہیں کر رہا. کہتے ہو یا نہیں؟ کیوں کہتے ہو؟ جب دل سمجھتا ہی نہیں ہے، دل محسوس ہی نہیں کرتا، دل میں سمجھنے، سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں، تو پھر کیوں کہتے ہو؟ کیا مطلب؟ دل نہ ہو تو دماغ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. دل بادشاہ ہے انسانی جسم میں، اور میں نے پہلے بھی بتایا، میں ایک بار پھر یہ کہہ رہا ہوں، دل کرے گا تو دیکھیں گے، دل نہیں کرے گا تو پوچھ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ دل کرے گا تو بولیں گے، نہیں کرے گا تو ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو بتایا گیا صوفیاء نے کہ انسان کا پورا جسم ایک مملوکت ہے. اس طرح ہے جیسے ایک مملوکت، اور دل اس میں بادشاہ ہے. دل اس میں بادشاہ، باقی پورا جسم دل کے تابع ہے، اس کی رعایا ہے. ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، سارے دل کے تابع ہے. باقی پورا جسم دل کی حیثیت بادشاہ کی. تو رعایا ہو گیا پورا جسم، دل ہو گیا بادشاہ. تو جسم پر حکومت کس کی ہوئی؟ اونچی کہیے، ایک بار پھر کہیے، یاد ہو جائے گا نا، کہلوا رہا ہوں، توجہ سب کی ہو گئی. مان لیا آپ نے کہ پورے جسم پر حکومت ہو گئی دل کی، اور جس کے دل پر نبی کی حکومت ہو جائے، اللہ، تو اب جب دل بادشاہ ہے پورے جسم میں، اور پورے جسم پر حکومت دل کی ہے، اور دل پر حکومت ہو گئی نبی کی، تو پورا جسم کس کا غلام بنے گا؟ پھر آنکھ وہی دیکھے گی جو نبی چاہیں گے، جو نبی کو پسند ہوگا. پھر کان وہی سنیں گے جس کو نبی فرمائیں گے. پھر بندہ نافرمانی کی طرف، یہ قابو کرنا ہی تو اصل میں مجاہدہ ہے. مجاہدہ کا مطلب کوشش. یہ جو کوشش ہوتی ہے نا، یہی ہوتی ہے انسان کی کہ میرا جسم، میرا نفس میرے قابو آ جائے. جب یہ قابو آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جدھر چاہتے ہیں لگاتے ہیں. دھیان سے سننا میرے جملے. نفس پر قابو پانا اصل کمال ہے. نفس پر قابو پانا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور نفس کی قسم، اور جس نے اسے سنوارا. تو نفس کو سنوارنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. تو جب نفس سنور جائے تو کہتے ہیں کامیاب ہو گئے. نفس پر قابو پانا اصل کمال. اگر آپ نفس پر قابو نہیں پاتے، نفس آپ کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. یہ آپ طے شدہ بات سمجھیں، یہ وہ نہیں ہے کہ بدل جائے. اگر آپ نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا نا، تو یہ نفس آپ کو اپنے قابو میں کر لے گا. پھر یہ کروائے گا جو چاہے گا. اور جو اپنے دل کو مدینہ بنا لیتے ہیں، پھر ان کی سوچ، ان کے محسوسات، ان کی تمام جنبشیں پھر شریعت و سنت کی پابند ہو جاتی ہیں. یہ فرق ہو جاتا ہے. وہ بھی بندے ہوتے ہیں، مگر وہ دیکھیں گے وہی چیز جس کو اسلام پسند کرتا ہے.
وہ سنیں گے وہی چیز جس کو اسلام پسند کرتا ہے، وہ کریں گے وہی چیز جس کو اسلام پسند کرتا ہے۔ فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ آپ کرتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا بھئی آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، میں دوا دے رہا ہوں، سنو میں یہ کچھ آپ کو پرہیز بتا رہا ہوں۔ پرہیز کا مطلب جن چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ پرہیز بتا رہا ہوں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، دیکھنا یہ نہیں پینا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ کرتے ہیں آپ پرہیز یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں؟ میرا جسم کا نظام صحیح ہو جائے، کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں رہا تو میرے لیے کوئی مزہ ہی نہیں رہے گا، پھر ہر چیز میرے لیے بیکار ہو جائے گی۔ میٹھے کا شوق ہے نہیں کھا سکوں گا، گھومنے کا شوق ہے نہیں گھوم سکوں گا، کمانے کا شوق ہے محنت نہیں کر سکوں گا، کماؤں گا کیسے؟ تو پرہیز میں کر لوں، 2-4 دن 10 دن رک جاؤں تو میرا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور 10 دن کے لیے جسم کا نظام صحیح رکھنے کے لیے ڈاکٹر کا کہنا مان لیتے ہو، اور 4 دن دنیا میں گزارنے ہیں، ایمان اور روح کا نظام ٹھیک رکھنے کے لیے رب کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ سمجھداری دکھاؤ نا۔ پرہیز ہو سکتا ہے ہم سے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا، اعلان فرمایا تمہاری برداشت سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، مگر ہم نہیں کرتے تو ہم خود غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا،